روزنامہ میں خوش آمدید. میں ہوں ایمن. بلیٹن کے آغاز پر نظر ڈالتے ہیں آج کی ٹاپ سٹوریز پر. اسلام آباد میں سگریٹ کی غیر قانونی تجارت اور قانون کی عملداری کی ضرورت کے موضوع پر گول میز کانفرنس کا انعقاد. کانفرنس کے شرکاء نے کمزور قوانین اور ان کا نفاذ نہ ہونے کو غیر قانونی اور جعلی سگریٹس کے فروغ کی وجہ قرار دے دیا. غیر قانونی اور ٹیکس چور سگریٹ سیکٹر ملک کی ترقی کی راہ میں حائل ہونے کی وجہ سے ملک و قوم پر بوجھ بن چکا ہے. اقتصادی ماہرین اور قانون نافذ کرنے والے اداروں میں اہم ترین ذمہ داریاں ادا کرنے والوں کا کہنا ہے کہ ٹیکس چور سگریٹ سیکٹر سے نمٹنے کے لیے صرف حکومتی عزم کی ضرورت ہے. گلوبل وارمنگ پاکستان کی بقا کے لیے خطرہ بن گئی. اس مشکل سے نمٹنے کے لیے آج اقدامات نہ کیے گئے تو آنے والی نسلوں کی زندگی وبال بن جائے گی. زیادہ سے زیادہ درخت لگا کر اس خطرے سے نمٹا جا سکتا ہے. فنڈز کی کمی درخت لگانے کی راہ میں بھی حائل ہونے لگی. ہیڈ لائنز کے بعد اب بڑھتے اپنے بلیٹن کی جانب اور سب سے پہلے بات کریں گے سگریٹ کی غیر قانونی تجارت اور قانون کی عملداری کی ضرورت کے عنوان سے اسلام آباد میں گول میز کانفرنس کا انعقاد کیا گیا. کانفرنس میں شریک ٹیکس اور قوانین کے امور کے ماہرین کا کہنا تھا کہ پاکستان میں بڑھتے ہوئے غیر قانونی سگریٹ کے کاروبار کی وجہ کمزور قوانین اور ان کے نفاذ میں ناکامی ہے. کانفرنس کا احوال اس رپورٹ میں جانیے. اسلام آباد سینٹر فار گلوبل اینڈ اسٹریٹجک اسٹڈیز کے زیر اہتمام ہونے والی کانفرنس میں مختلف شعبہ زندگی سے تعلق رکھنے والے ماہرین نے شرکت کی. کانفرنس کے مہمان خصوصی ڈپٹی چیئرمین پلاننگ کمیشن آف پاکستان محمد جہاں-زیب خان کا کہنا تھا کہ سگریٹ سیکٹر میں ٹیکس چوری اب حقیقی تشویش کا باعث بن رہی ہے. In Pakistan we have been struggling with the competing objectives of raising revenues from the tobacco trade and production and manufacture, which is a public policy objective. سابق آئی جی اسلام آباد طاہر عالم نے پاکستان ٹوبیکو بورڈ آرڈیننس پر روشنی ڈالی. In which certain offences are declared illegal and a punishment of 3 years, maximum 3 years, and fine are both is provided. کانفرنس میں یونیورسٹی آف پشاور کے پروفیسر شبیر احمد خان، یونیورسٹی آف ہزارہ کے سابق وائس چانسلر پروفیسر سہیل شہزاد، یونیورسٹی آف پنجاب کے پروفیسر ڈاکٹر امان اللہ خان اور یونیورسٹی آف سیالکوٹ کے اسسٹنٹ پروفیسر ڈاکٹر محمود رحمانی نے بھی اپنے خیالات کا اظہار کیا. کانفرنس کے اختتام پر شرکاء کو شیلڈز بھی پیش کی گئیں. غیر قانونی سگریٹ سیکٹر ٹیکس چوری کر کے ملکی ترقی کی راہ میں حائل ہونے کی وجہ سے ملک و قوم پر ایک بوجھ بن چکا ہے. اقتصادی ماہرین اور قانون نافذ کرنے والے اداروں میں اہم ترین ذمہ داریاں ادا کرنے والے افراد کا کہنا ہے کہ ٹیکس چور سگریٹ سیکٹر سے نمٹنے کے لیے صرف حکومتی عزم کی ضرورت ہے. مزید اس رپورٹ میں دیکھیے. گول میز کانفرنس میں شریک اسلام آباد اسٹاک ایکسچینج کے چیئرمین زاہد لطیف کا کہنا تھا کہ گزشتہ 2 دہائیوں سے غیر قانونی سگریٹ کی پیداوار روکنے کے لیے کوئی عملی اقدامات نہیں ہوئے. وے فارورڈ یہ ہے کہ گورنمنٹ کی اسٹرانگ ول ریکوائرڈ ہے. آپ باہر کے ملک میں یو ایس اے میں سگریٹ جو ہیں وہ تھرو کوریئر فیڈ ایکس کے ذریعے یا یو ایس پوسٹل سروس کے ذریعے 1 اسٹیٹ سے دوسری اسٹیٹ نہیں جا سکتے چاہے کہ کراس بارڈر ہو. تو یہاں پر آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ بے تحاشا کراس بارڈر کی وجہ سے الیگل سگریٹ پاکستان میں اسمگل ہوتے ہیں. تو گورنمنٹ کی اسٹرانگ ول ریکوائرڈ ہے، پالیسی میکنگ ریکوائرڈ ہے اور انفورسمنٹ ریکوائرڈ ہے. کانفرنس میں شریک اسلام آباد کے سابق آئی جی کمال الدین ٹیپو کا کہنا تھا کہ سگریٹ کی اسمگلنگ روکنا کوئی مشکل کام نہیں. اینٹی اسمگلنگ ایکشنز جو ایکٹیویٹیز ہیں گورنمنٹ کی پچھلے کچھ سالوں سے بہت امپروو ہوئی ہیں. چونکہ بیسیکلی اسمگلنگ جو ہے وہ بارڈر سے ہوتی ہے تو اور بارڈر فینس بھی ہوا کافی حد تک. تو میرا خیال ہے کہ ٹائم ہیز کم کہ ہمیں لا انفورسمنٹ کو دیکھنا چاہیے کہ وہ اپنا کام کر رہے ہیں، کیونکہ یہ ایک بہت بڑا ایک ریونیو ہے جو اس سے لاس ہو رہا ہے.
کانفرنس کے شرکا اس بات پر متفق تھے کہ حالیہ بجٹ میں حکومت نے غیر قانونی سگریٹ کی پیداوار اور سمگلنگ روکنے کے لیے کئی عمدہ اقدامات تجویز کیے ہیں۔ غیر قانونی سگریٹ سیکٹر میں ٹیکس چوری کا حجم 70 ارب روپے سے کہیں زیادہ ہے۔ ٹیکس چور سگریٹ مافیا وقت کے ساتھ بہت طاقتور ہو چکا ہے۔ ٹیکس چوری روکنے کے لیے ٹیکنالوجی کا استعمال وقت کی ضرورت ہے، یہ کہنا ہے سگریٹ سیکٹر میں ٹیکس چوری روکنے کے موضوع پر منعقد ہونے والی کانفرنس کے شرکاء کا۔ مزید ان کا کیا کہنا ہے، آئیے آپ کو دکھاتے ہیں۔ ٹوبیکو میں جو دنیا جہان میں ساری دنیا میں اسپیشلی جو ایڈوانس ورلڈ ہے تو وہاں انہوں نے ویلیو چین میں ایک آئسوٹوپ ریشو کے ذریعے ایک ایسی ٹیکنالوجی ایجاد کی ہے جس سے ہر ریجن کے ٹوبیکو کا فرق پتہ لگ سکتا ہے، اور وہ ٹیکنالوجی پاکستان میں اویلیبل ہے۔ تو اگر ہم اس ٹیکنالوجی کا استعمال کریں گے تو اس سے ہمیں پتہ لگ سکے گا کہ یہ سمگل سے آیا ہے سگریٹ یا یہ سگریٹ پاکستان کا ہے۔ اس کو فورینسک سائنس بھی کہتے ہیں۔ جہاں پہ آپ کا illicit ٹبیکو ٹریڈ چل رہا ہے تو وہاں پہ آپ کی اور کافی ساری آرگنائزیشنز ہیں، آپ کی FIA ہے، آپ کے پاس کسٹمز ہے، FBI ہے، جن کے پاس انویسٹیگیشن اور پروسیکیوشن کی بھی پروویژن موجود ہیں ان کے قوانین کے مطابق۔ اٹس جسٹ اے میٹر آف امپلیمنٹنگ دی لا۔ بلیٹن میں یہاں وقت ہے بریک کا، آپ ہمارے ساتھ رہیے۔ بہتر پاکستان مگر کیسے؟ ملک میں یونیورسٹیز فنڈز کی کمی کے باعث نہیں بن پاتی۔ اس کی ایک وجہ ہے سگریٹ کی فروخت پر سالانہ 70+ ارب کی ٹیکس چوری۔ اب خسارہ بس خدارا۔ بریک کے بعد خوش آمدید، اور اب بات کریں گے غیر قانونی سگریٹ سیکٹر میں ٹیکس چوری کر کے پیدا ہونے والی دولت ملکی ترقی کی راہیں مسدود کر رہی ہے، وہیں اس کے تانے بانے منی لانڈرنگ سے بھی ملتے ہیں۔ اسی پر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈائریکٹر اینٹی منی لانڈرنگ سیکیورٹی اینڈ ایکسچینج کمیشن آف پاکستان طارق بختاور صاحب۔ بہت شکریہ طارق صاحب آپ کے وقت کا۔ میں یہ آپ سے جاننا چاہوں گی کہ کیا غیر قانونی سگریٹ انڈسٹری سے حاصل کی جانے والی دولت منی لانڈرنگ کے ذریعے بیرون ملک پارک کی جا رہی ہے؟ نہ صرف اس کا منی لانڈرنگ سے تعلق ہے، یہ ٹیررسٹ فائنینسنگ کے لیے بھی استعمال ہو سکتی ہے کہ یہ ٹرانس نیشنل کرائم ہے۔ اور ابھی ریسنٹلی اسٹیٹ بینک نے ٹریڈ بیسڈ منی لانڈرنگ کے لیے گائیڈنس ایشو کی ہے ٹو دا بینکس، تو یہ بیسیکلی اٹ کمز انڈر دیٹ سیگمنٹ۔ سو ان پاکستان آلسو وی آر ریکگنائزنگ کہ جو بینکنگ ٹرانزیکشنز ہیں ان کے علاوہ جو ٹریڈ بیسڈ منی لانڈرنگ ہے وہ کیا ہے، ہاؤ اٹ از بینگ ڈن۔ تو یہ صرف ٹیکس ایویشن کا مسئلہ نہیں ہے، ریونیو لاسز کا مسئلہ نہیں ہے، سوشل ایشوز انوالو نہیں ہے، اٹ از اس کی ریمیفیکیشن جو ہیں اٹ گوز ٹو ٹیررسٹ فائنینسنگ۔ بہت شکریہ طارق بختاور صاحب، ہمارے ساتھ شریک گفتگو تھے۔ پاکستان کا شمار ان 10 ممالک میں ہوتا ہے جو گلوبل وارمنگ سے سب سے زیادہ متاثر ہوں گے۔ آنے والی نسلوں کو اس گلوبل وارمنگ سے بچانے کے لیے آج اقدامات کرنے کی ضرورت ہے۔ ایسا نہ ہوا تو ہم آنے والی نسلوں کے لیے ایسا خطہ ارض چھوڑ کے جائیں گے جہاں زندگی محال ہوگی۔ مزید اس رپورٹ میں دیکھیے۔ فرسٹ ورلڈ سے تعلق رکھنے والے دنیا کے بظاہر مہذب ممالک نے اپنی ترقی کی بنیاد صنعت پر رکھی، مغرب کی یہ غیر ذمہ دارانہ صنعتی ترقی پاکستان جیسے ممالک کی بقا کے لیے ایک سوالیہ نشان بن گئی، جسے آنے والے برسوں میں گلوبل وارمنگ کے مہلک اثرات کا سامنا ہے۔ تحریک انصاف کے قائد عمران خان کے ویژن پر عمل کرتے ہوئے خیبر پختونخوا کی حکومت نے 2017 میں بلین ٹری سونامی مہم کے تحت صوبے میں 1 ارب درخت لگانے کا ہدف پورا کیا، جس کا پوری دنیا میں اعتراف کیا گیا۔ خیبر پختونخوا حکومت نے جو 1 ارب درخت لگائے، اس پر 14 ارب روپے خرچ ہوئے۔ گلوبل وارمنگ سے نمٹنے کے لیے اس سے بھی زیادہ درخت لگانے کی ضرورت ہے، مگر فنڈز کی کمی اس میں آڑے آ رہی ہے۔ اگر ٹیکس چور سگریٹ مافیا سے سالانہ 70 ارب روپے سے زائد رقم وصول کر لی جائے تو اضافی فنڈ سے محض 1 سال میں 5 ارب سے زائد درخت لگائے جا سکتے ہیں، اور صرف 5 سال کے اندر ملک بھر میں 25 ارب درخت لگا کر آئندہ آنے والی نسلوں کو
ग्लोबल वार्मिंग से महफूज रखा जा सकता है। आज के लिए बस इतना ही। टैक्स चोरी रोकने के लिए बेहतर पाकिस्तान का हिस्सा बनिए, क्योंकि अब खसारा बस खुदारा। हमारे बुलेटिन और इससे जुड़ी खबरों से मुतालिक मजीद जानने के लिए आप विजिट कर सकते हैं हमारी वेबसाइट www.behtarpakistan.com। आप हमें फेसबुक, इंस्टाग्राम और ट्विटर पर भी फॉलो कर सकते हैं। अल्लाह हाफिज।